دیکھے بھائی نے کہاں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید اویس قرآنی لیکچر کے سلسلہ ہے، اور یہ ہے عورت اور قرآن جی۔ یہ چونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اور بڑا ضروری یہ ٹاپک ہے، تو اس لیے جو ہے تو اس کو مد نظر رکھا گیا ہے جی، اس ٹاپک کو جی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں جی، یہ چیز ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ جنت گھر سے شروع کرنا چاہتا ہے، لہٰذا گھریلو زندگی جو ڈومیسٹک لائف ہے اس کے بارے میں قرآن نے جزیات تک دی ہیں۔ جنت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، اور جو مرنے کے بعد مستقبل کی زندگی میں ملے گی اس کے متعلق تو قرآن نے بتا دی ہے کہ اس کی حقائق اور کیفیت و ماہیت جو ہے وہ شعور کی موجودہ سطح کے مطابق سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اس کے بارے میں جو ہے تو ہم نہیں کوئی اندازہ کر سکتے کہ وہ کیا کیفیات ہوگی۔ ڈیفینیٹلی وہ بیانڈ پرسیپشن ہے، تو مٹیریلسٹک چیز نہیں ہے، وہ کوئی مقام نہیں ہے، وہ کوئی جو ہے تو وہ کیفیت کا نام ہے جنت جو ہے۔ اس لیے کہا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ 32/17 یہ آیت ہے جی۔ یا قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی شخص کو معلوم نہیں کہ اس کے اعمال کے بدلے میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان اس کے لیے مخفی رکھا گیا ہے وہ کیا ہے۔ یہ جنت اسپیس کی چار دیواری میں محدود نہیں، اس کی وسعت ارض و سما کو محیط ہے۔ جنت ارضها السماوات والارض، 3/133، یعنی اس کی جو جنت کی زندگی ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے کیسی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو یہاں کی جنت ہے وہ تو نظام خداوندی کے اتباع سے اسی دنیا میں متشکل ہو جاتی ہے، یعنی وہ جنتی معاشرہ جو قرآن کے خطوط کے مطابق قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو تفاصیل ہیں وہ ساری اسی دنیا سے متعلق ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے جب، بلکہ ہم خود اس جنت کو پیدا کر سکتے ہیں اور اس کی فضاؤں میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ جنت جس میں قرآن نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا، اور کرنا چاہیے بھی، ٹھیک، اس لیے کہ وہ کون سا معاشرہ ہے جو عورتوں کو بغیر تنہا مردوں کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے۔ اس جنتی معاشرے کی جو عورتیں ہوں گی ان کی خصوصیات دیکھیے آپ، وہی جو مومن عورتیں مومنات کی خصوصیات ہیں۔ مومن عورتوں سے کہا گیا جب وہ چلے تو شرم و حیا سے اپنی جو نگاہیں ہیں وہ نیچے کیے چلے، ٹھیک ہے۔ مردوں سے بھی یہ بات کی گئی، یعنی بے باکانہ جو ہے انداز سے ہر ایک کو تماشا دعوت نہ دیتی پھریں جی۔ انہیں کو قرآن نے جنتی معاشرے میں کاسی رات تو طرف کا ہے، کاسی رات و طرف، 55/56، یعنی نگاہیں نیچے رکھنے والی، ٹھیک ہے، اپنی نگاہوں کو بے باک نہ کرنے والی، اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی، ٹھیک ہے۔ لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان، یہ 55/56۔ انہیں ان کے خامدوں سے پہلے اپنوں اور بیگانوں میں سے کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ وہ ہر نوجوان کو جو کسی جگہ شادی کرنا چاہے گا، دیکھو کتنا دل کا اطمینان ہوگا کہ اس کی جو ہونے والی منقوہ ہے اس کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، کتنا بڑا اطمینان ہے۔ انہی بیگمات کو قرآن نے عالی مرتبہ بلند پایا خواتین کہہ کر پکارا ہے، فروشن مرفوع، 56/34 جی۔ اس کے یہی معنی ہے، بلند و مرتبہ پایا خواتین۔ یہ دیکھیں اس طرح یہ قرآن کی جو تعلیمات ہے نا وہ اس طرح ایجوکیٹ کرتی ہے منی۔ عہد جہالت میں جو پرورش رشتہ یافتہ عورت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی جذباتی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ متنازع فی معاملے میں اپنے کیس کو اچھی طرح بیان بھی نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن نے عہد جاہلیہ کی بات بتائی ہے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، ٹھیک ہے، 43/18، کہ قرآنی معاشرے میں یہی عورت
مناسب تعلیم و تربیت کے بعد یکسر ایک نئی مخلوق بن جائے گی۔ انا انشان ہننا انشا وجلنا ہونا ابکارا، 56 بیٹا 35 36 دو آیت، اور نہایت فصیح اور بیان ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سے مراد نہیں ہے کہ اس تعلیم و تربیت سے عورت کے جذبات فنا ہو جائیں گے، مرد کے مقابلے عورت زیادہ جذباتی ہوتی ہے، اسے زیادہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس کے ذمہ فطرت کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں اس کا تعلق زیادہ تر ایموشن سے ہے۔ مناسب تعلیم و تربیت سے ہوتا ہی ہے کہ جذبات جہالت کے جذبے بننے کی بجائے جو ہے صحیح مقصد میں صرف ہونے والے جذبات کنسٹرکٹیو اس میں ڈائریکشن میں ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بڑی خوش گل اور تندرست و توانا عروباً اطرابا، ٹھیک ہے نہیں، اطرابا خوش گل اور تندرست و توانا، ٹھیک ہے، ایسی عورتیں جن کے گھروں میں آئیں وہ کس قدر صاحب یمین و سعادت ہوں گے، لِأَصْحَابِ الْيَمِین کے لیے ہیں یہ۔ اس قسم کی قلب و نگاہ کی پاکیزگی اور فکر و نظر کی حامل بلند عورتیں یہی حور عین ہیں، اور وہاں بھی وہ ہوں گی اور یہاں بھی یہ ہوں گی۔ اس لیے بنیادی اصول آئلی زندگی کا معاشرے کی تشکیل میں جو اثر انداز ہوتا ہے قرآن نے جو دیا، الخبیث للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں یاد رکھو خبیث مردوں کے لیے ہونی چاہیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ٹھیک ہے، یہ 24/26، طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے اور طیب مرد طیب عورتوں کے لیے۔ اس سے گھر کی زندگی جنت کی زندگی بنتی ہے، اور جنتی معاشرہ جو ہے یہ ابتدا گھروں سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے نزدیک عورت اور مرد میں فکر و نظر، خیالات و تصورات، معتقدات جو ہیں، اصولات اور مسلک و منہاج کا اختلاف جو ہے جہنم پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس ان چیزوں میں ہم آہنگی اور یکرنگی جو ہے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ اس کے لیے اس نے مومن اور مشرک کے اختلاف کو بطور مثال بیان کیا ہے، کیونکہ قرآنی نقطہ نگاہ سے شرک اور توحید کا اختلاف دنیا میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ شدید اختلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مشرک عورت سے شادی نہ کرے، نہ کوئی مومن عورت مشرک سے۔ اس کے بعد کہتا ہے اس قسم کے جو ازدواجی رشتے ہوتے ہیں یدون للنار، تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کے برعکس یکرنگی اور ہم آہنگی کی دعوت جو اللہ آپ کو دے رہا ہے تو وہ جنت کی طرف ہے۔ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ، دیکھ رہے ہیں، حفاظت مل جائے گی، جنت ہو جائے گی 2/200 کی، گھر کے اندر جنت اور گھر سے باہر ہر قسم کی شرانگیزوں سے حفاظت۔ یہ ہے جنتی معاشرہ، اور مرد اور عورت کی یہ ہے پوزیشن، ٹھیک ہے جی۔ اب عورت اور مرد دونوں کے لیے حور عین جو استعمال کیا ہے قرآن نے، عربی میں حور عین کے معنی ہے پاکیزہ فکر، پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ، وہ جس میں امپیورٹی نہ ہو، ڈیسیپٹیونیس نہ ہو، اس کو حور کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ عورت اور مرد دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لہذا جنت کے جوڑے پاکیزگی فکر و نظر کے حسین مجسمے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے دل کا سرور اور آنکھوں کا نور لیے وہ ہوگا وہ معاشر جس میں مرد اور عورتیں ان خصوصیات کی حامل ہوں گی۔ طوبی لہم و حسن مآب، یہ 13/29، یاد رکھو یہ زوج جو ہے نا، جمع ازواج کے معنی بیوی نہیں ہوتا، رفیق اور ساتھی کے ہیں۔ اس رفاقت کی وجہ سے میاں بیوی کا زوج اور بیوی میاں کا زوج ہوتا ہے، لہذا قرآن نے ازواج مطہرات جو کہا ہے اس کے ہر جگہ معنی پاکیزہ بیویاں نہیں ہیں، اس کے معنی پاکواز رفقا بھی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ گرچہ دنیا کی کسی مذہب جس شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے، عورت کو اس کا صحیح مقام تو ملا ہی نہیں۔ دیکھیے عیسائیت انتہا تک پہنچ گئی، جو عقیدہ کہ جنت سے آدم کو نکلوانے میں پہلے بتلا چکا ہوں، اس کی بیوی تھی، ابلیس کے چکمے میں آ گئی اور آدم کو پھسلایا، ٹھیک ہے، پھسلا دیا۔ اس کے بعد عورت کے خلاف انتہائی نفرت کے جذبات پرورش پانے لگے، اور اس پر متضاد کہ حضرت عیسیٰ کی تجرد کی زندگی نے عیسائیوں کے دل میں عورت کی طرف سے اور بھی بوس پیدا کر دی۔ پھر جب عیسائیت اور خانقاہیت لازم مرسوم بن گئے تو تجرد کی زندگی کو روحانی ترقی کے لیے لازمی جز قرار دیا۔ یہی اعتقادات کا نتیجہ تھا
کہ ان کے عورت تمام برائیوں کا سرچشمہ قرار پائے، اور ہم نے بھی وہ سب کچھ لے لیا۔ عیسائی پادریوں کی طرف سے جو آئے دن اعتراضات ہوتے رہتے ہیں کہ قرآن کی جنت میں عورت دکھائی دیتی ہے، وہ بھی اس عقیدے کا نتیجہ ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے اس غلط خیال کی تردید کی کہ آدم کو جنت سے نکلوانے کا موجب اس کی بیوی تھی۔ اس نے کہا آدم اور اس کی بھی دونوں سے لغزش ہوئی۔ یہ دیکھیں 2/36، پھر ان کی توبہ قبول کر لی گئی 2/37۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن جو معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے جی، اب اصل میں شریف گھرانوں میں جب لڑکے کے رشتے کے متعلق سوچا جاتا ہے تو بالعموم جو ہے وہ آغاز سخن اس طرح کرتے ہیں کہ لڑکی کی ماں اس کے باپ سے گلے کے طور پر کہتی ہے کہ بیٹے کو کب تک اس طرح آوارہ ہونے دو گے؟ دیکھیے میں تمہیں سمجھاتی رہتی ہوں کہ اس کے لچھن اچھے نظر نہیں آتے، آوارہ ہو رہا ہے، بری صحبتوں میں بیٹھتا ہے، لیکن آپ نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ ٹھیک ہے، وہ آدھی رات تک باہر رہنے لگ گیا، نہ جانے کہاں جھک مارتا پھرتا ہے، اسے ٹھکانے لگاؤ۔ دیکھ بالآخر کب تک سوچتے رہو گے؟ یعنی لڑکوں کا کھلے بندوں آوارہ ہو جانا کوئی معیوب بات نہیں، لیکن لڑکی بیچاری کے متعلق یوں ہی غلط بات کا مشہور ہو جانا اسے زندہ درگور کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ تو رہا بیاہ سے پہلے کا معاملہ، اور بیاہ کے بعد اگر بیوی کے متعلق میاں کو اتنا سا بھی علم ہو جائے کہ اس نے اس کی اجازت کے بغیر گھر کے باہر قدم رکھا ہے، خواہ وہ اپنے میکے ہی کیوں نہ گئی ہو، تو یہ جرم اس کی طلاق کے لیے معقول ریزن بن جاتا ہے، اس کی اور اس کی بدنامی کا ثبوت۔ اگر مرد نے کھلے بدو آوارگی اختیار کر لی تو بھی اس کی شرافت میں جو ہے تو کوئی فرق نہیں آتا۔ لہذا جس معاشرے میں عورت اور عفت و عصمت کا تقاضا بھی عورت سے ہی کیا جائے اور مرد اس سے مستثنا ہو، ہاں تو اس معاشرے میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ کی جو میزان ہے مساوات کا ذکر ہی بے معنی ہے، لیکن قرآن کی روح سے شرف انسانیت اس بنیادی شک کی پاک دامنی کا تقاضا جیسا عورت سے ہے ویسا مرد سے بھی ہے۔ اگر حفاظت عصمت عورت کی ذمہ داری تو بطور اپنے حق کے مرد سے بھی اس کا تقاضا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جس طرح عورتوں کو تاکید کی ہے کہ اپنی عفت کی حفاظت کریں، اور یا فَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہ 22/3 ہے، 24/3 بیانی اس طرح انہی الفاظ میں مردوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں۔ یا فضو فروجہم 24/30، ٹھیک ہے، پہلے مردوں سے پھر عورتوں سے۔ اس لیے جہاں مسلمان عورتوں کو یہ خصوصیت بتائی کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہیں، وہی مسلمان مرد کی بھی یہ خصوصیت بتائی ہے، والحافظین فروجہم والحافظات، 33/35۔ اور جس طرح اس کی حفاظت کی کوتاہی سے عورت مجرم قرار پاتی ہے، اس طرح مرد بھی مجرم قرار پاتا ہے، حتیٰ کہ دونوں کی سزا بھی یکساں ہے۔ دیکھ لیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 24/2۔ دیکھیں یہ قرآن معاشرے میں دیکھیں کس طرح عورت کی پاک بازی کے ساتھ ساتھ مرد سے اس کی پاک بازی کا تقاضا ہو رہا ہے، اور یوں لہنہ مثل الذی علیہن کا جیتا جا رہا منظر کس طرح سامنے آ جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں، اب یہ پردے کی طرف آئی جی، سب سے زیادہ جو اہم سوال ہے وہ پردے کا بھی ہے جی، پردے کے اوپر بھی آئیے جی۔ آج کل عورتوں کے نزدیک پردے سے زیادہ اہم سوال کوئی ہے ہی نہیں جی، ٹھیک ہے، اور بڑے لوگ پوچھتے بھی ہیں ہم سے کہ بھائی پردے کے بارے میں ذرا وہ بتائیے، آپ گھروں میں جو بند رکھنا ہے چار دیواری میں، تو قرآن تو اسے پنشمنٹ قرار دیتا ہے۔ دیکھیں جی، یعنی قرآن ان عورتوں کے لیے تجویز کرتا ہے جن سے کچھ بے حیائی کی بدعنوانیاں ہو رہی ہوں، یعنی وہ زنا کی مرتکب ہوں تو نہ ہوئی ہوں، البتہ ان سے ایسی شرفناک حرکات ظاہر ہوں جو جنسی تعلق کی طرف لے جانے والی ہوں۔ دیکھیے سورہ نساء میں جی 4/15 ایک آیت ہے، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت۔
اور یجعل اللہ لہن سبیلا، دیکھ رہے ہیں، عورتوں میں سے جو ایسی حرکات کی مرتکب ہوں جو زنا کی طرف لے جانے والی ہوں تو اس پر 4 آدمیوں کی گواہی طلب کی گئی ہے۔ اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھر سے باہر آنے جانے سے روک دو تاکہ انہیں موت آ جائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یا قانون خداوندی ہی ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے۔ یہ حقیقت سامنے آ گئی نا کہ عورتوں کو گھر کی چاردیواری میں محبوس کر دینا جو ہے وہ جرم فوش کی سزا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہمارا مروج پردہ ہے جس میں عورتوں کو یہ گھروں کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، یہ تو نہ منشاء قرآنی کے صرف خلاف ہے بلکہ جرم ہے، کیونکہ کسی بے گناہ کا یہ تو حبس بے جا میں رکھ رہے ہیں آپ، اللیگل ڈیٹینشن ہے جی۔ ہاں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم عورتوں کو مجبوراً گھر کے اندر بند نہیں رکھتے، وہ اپنی افتاد طبیعت اور جذبہ حیاداری کے ماتحت از خود گھروں کے اندر محبوس رہنا چاہتی ہیں۔ غور کریں کس قدر خود فریبی پر مبنی ہے یہ دلیل۔ ہم شروع سے ہی بچوں کی پرورش و تربیت اس انداز سے کی جائے کہ وہ قفس کے پرندے کی طرح اس قید و بند کی زندگی کی حقوق ہو کر بڑی ہوتی ہیں، اس کے بعد اس انداز زندگی کو ان کی افتاد طبیعت کا تقاضا کہہ کر اس حبس دوام کے جواز میں بطور دلیل پیش کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ یاد رکھے قرآن کی روح سے یہ بتا دیا آپ کو جی۔ ایک چیز بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں اس آیت کا ترجمہ جو اوپر میں نے پڑھی کہ جو عورتیں جرم زنا کی مرتکب ہوں تو ان کے مقدمات میں 4 گواہ پیش کریں پھر یہ سزا دے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت زنا کے جرم کے متعلق نہیں بلکہ بے حیائی کی حرکات کے متعلق ہے جو آخر الامر زنا کی طرف لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی روح سے عورتوں کو گھر کے اندر بند رکھنا یہ دیکھ لیا آپ نے بہت بڑا جرم ہے، لہٰذا اس قسم کا پردہ قرآنی پردہ نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے مرد اور عورت کے فرائض زندگی میں تقسیم عمل کو اصول کار فرما ہے۔ ٹھیک ہے، مرد کے اکتساب رزق حصول معاش کا فریضہ عائد کیا گیا اور عورت کے ذمہ ان کی پرورش اور تربیت کا فریضہ۔ ظاہر ان فرائض کی ادائیگی کے لیے مرد کا میدان عمل میں معمول گھر سے باہر ہے اور عورت کا دائرہ عموماً جو ہے وہ گھر کے اندر ہے۔ اس کے خلاف جانے سے مرد اور عورت کے فرائض حیات کی جو ہے کما حقو ادائیگی پر اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ نکمے اور نکھٹو مرد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ تو عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے۔ اس اصول سے یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ عام طور پر عورت کا مستقر گھر ہے اور اسے باہر ضرورت نہیں جانا چاہیے، جس طرح عام طور پر مرد کا دائرہ عمل جو ہے گھر سے باہر ہے تو وہ گھر پر ہی ضرورت نہیں آتا ہے۔ اسی بنا پر ارشاد ہوا ہے، ٹھیک ہے، وَقَرْنَا پھر بیوت کن، یہ 33/32، کہہ دو ان کو کہ ان کا مستقل ان کا گھر ہے، اس لیے وہ معمولاً گھروں میں رہا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے جی۔ ٹھیک ہے، تو 2 باتیں سامنے آ گئیں جی، عورتوں کو گھر کے اندر بند رکھنا اور انہیں باہر نہ نکلنے دینا قرآن کی روح سے سزا ہے، لہٰذا یہ قرآنی پردہ نہیں، یہ جو کرتے رہتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، عورت کا مستقر جو ہے گھر ہے جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت گھر کے اندر کس طرح رہے، گھر کے باہر کس طرح چلے۔ قرآن میں دونوں دوائر کے متعلق ہدایات دی، لیکن قبل اس کی کہ ان قرآنی ہدایات کو بیان کیا جائے یہ حقیقت کبریٰ کو سامنے لائی کہ قرآن کی روح سے عصمت کی حفاظت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے پاکیزگی سیرت کی بنیادی شرط ہے اور مومن بننے کا اہم تقاضا۔ اس کے نزدیک اس گوہر بے بہا کے تحفظ سے بے احتیاطی نہ صرف انفرادی سیرت کو داغدار بناتی بلکہ جو نیشنل تہذیب و تمدن کریکٹر کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ قرآن کا انداز تعلیم تربیت کیا ہے؟ وہ اس قسم کی جرائم کی سزا مقرر کرنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ ان مواقع و اسباب کا سدباب کرتا ہے جو ان جرائم کے ارتکاب کا موجب بنتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتا رہتا کہ وہ چور چوری کرے پھر اسے جا کے پکڑو، وہ ان تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیتا ہے جہاں سے چور کے آنے کا امکان ہو، یا یوں سمجھے کوئی چور کو نہیں مارتا، چور کی ماں مارتا ہے قرآن تاکہ چور پیدا ہی نہ ہونے پائے۔ دیکھ رہے ہیں حفاظت عصمت کے بارے میں، دیکھیں یہی انداز ہے اس نے زنا کی سزا مقرر کی، حتیٰ کہ باعصمت شریف زادی کے خلاف تہمت تراشی کی بھی سزا، اس کے ساتھ ہی تدابیر بھی بتا دی کہ جن سے جرم کے امکانات اور مواقع پیدا نہ ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے تو انسان کے طبی تقاضوں کے کئی انداز ہیں۔ ایک تقاضا ہے سانس لینے کا جس پر دار و مدار ہے زندگی کا،
اس تقاضے کی کیفیت یہ ہے کہ یہ تو اپنے پیدا ہونے کے لیے تمہاری نیت ارادے کا محتاج ہوتا ہے، نہیں اس تقاضے کی تسکین کے لیے آمدن کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دونوں چیزیں نہیں ہیں اس میں، سوئیں یا جاگیں، بیٹھیں یا چلیں، ٹھیک ہے۔ سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ خود جاری ہے، سانس لینے کے لیے نہ ارادے کی ضرورت ہے نہ کسی عمل کی، البتہ سانس روکنے کے لیے جو ہے تو ایفرٹ کرنی پڑتی۔ دوسری قسم کا تقاضا کھانے پینے کا، یہ بھی خیال اور ارادے کا محتاج نہیں۔ جب معدے میں کچھ نہ ہو تو بھوک لگ جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے اور ساری توجہات کو اپنی طرف مرکوز کر لیتی ہے، حتیٰ کہ اگر کسی غیر خیال میں مستغرق ہیں آپ تو ابتداً بھوک کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب اس کی شدت بڑھتی ہے تو تمہارے یہ جذبے میں آگ کے باوجود یہ توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے بھوک، یعنی یہ جذبت خیال اور ارادے کے بغیر پیدا ہوتا ہے۔ اب تیسری قسم کا جو تقاضا ہے سیکشول ارج جو ہے، جنسی تقاضا، یہ تقاضا سانس لینے اور کھانے پینے کے تقاضے کی طرح خود پیدا نہیں ہوتا، اسے بیدار کرنے کے لیے خیال اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کام میں منہمک ہے کہ اسے دنیا و مافیا کی خبر نہیں تو اس حالت میں سانس کا عمل از خود جاری ہوگا، بھوک بھی از خود لگے گی۔ اگر وہ شروع میں اس کی طرف توجہ نہیں دے گا تو کچھ وقت کے بعد اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا کر چین لے گی، بھوک یا پیاس، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اس جذب و نماک میں جنسی تقاضا بھی از خود ابھر آئے، اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے۔ اس تقاضے کے ابھرنے کا مدار خیال و ارادے پر ہے، لہٰذا تحفظ عصمت کے لیے قرآن کرتا کیا ہے کہ وہ ایسے مواقع ہی پیدا نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے، جو انسانی خیال اور توجہ کو جنسی ہیجان کی طرف پھیر دیں۔ یہ ہے وہ نقطہ ماس کا جس کے گرد پردے کا سارا سوال گردش کرتا ہے۔ اگر غیر مرد یا عورت کی طرف سے کوئی حرکت ایسی سرزد ہو جو فریق مقابل کی توجہ کو جنسی میلان کی طرف پھیر دے تو وہ حرکت روک دینے کے قابل ہے۔ اگر ایسا التزام ہو کہ اس قسم کا صورت پیدا ہی نہ ہونے پائے تو معاشرے کا یہ انداز قرآنی منشا کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ گھر کے اندر قرآن حکم دیتا ہے کہ جب تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر جاؤ تو پہلے اندر جانے کی اجازت طلب کرو، اجازت مل جائے تو اہل خانہ کو سلام کرو، اگر اندر سے آواز نہ آئے تو کبھی اندر قدم نہ رکھو، اگر کہیں کہ اس وقت معاف رکھی تو فوراً واپس چلے جاؤ۔ دیکھیے 24ویں سورہ میں یہ دو آیات ہیں، 27-28 کا ترجمہ کیا ہے میں نے۔ اس کے بعد فرمایا ہوا آسکا لکم، یعنی یہ آداب معاشرت اس کے لیے سکھائے جاتے ہیں تاکہ ان کی پابندی سے تمہاری شرف انسانیت کی برومندی ہوگی، ٹھیک ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر سے بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو کہا گیا تھا، دیکھ رہے ہیں صحابہ کو 33/53 ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اس سے تمہارے اور گھر کے اندر جو عورتیں ہیں ان کے دل میں پاکیزگی کے جذبات پیدا ہوں۔ اس کے ساتھ بتایا اگر کوئی غیر مرد باہر سے آواز دے تو عورتوں کو یہ نہیں چاہیے کہ گونگی بن کر بیٹھی رہیں، اس کی آواز کا جواب دے، مناسب بات کریں، لیکن ایسی نرم اور لوزدار آواز میں نہ کہ ایک مخالف دل میں جنسی میلان کا مرض ہے تو تمہاری آواز سے اس کے لیے جاذبیت پیدا ہو جائے، نہ ہی کوئی بات بے سلیقہ اور راستے سے ہٹی ہوئی ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ضروری اور مناسب بات، ایسی آواز سے کہ بات چیت کی ضرورت پوری ہو جائے لیکن اندازے و گفتار جو ہے کشش و جاذبیت اس میں نہ ہوگی۔ یہ ترجمہ کیا میں نے 33/32، دیکھ رہے، لہٰذا ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن 24/3، چلتے وقت اپنے پاؤں کو زمین پر اس انداز سے نہ مارے کہ زیورات کی آواز فریق مخالف کے خیال کو ان کی طرف کھینچ لینے کا باعث بن جائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا انداز ہے قرآن سے، جس سے انسان کا خیال اور ارادہ جنسی میلان کی طرف آنے ہی نہ پائے۔ دیکھ یہ تو رہا معاملہ مردوں کے ساتھ جو گھر سے باہر، اب گھر کے اندر آؤ، دیکھیے قرآن زیب و زینت کی پوری اجازت دیتا ہے، اس کے نزدیک آرائش اور زیبائش انسانی زندگی میں اضافہ حسن کا موجب ہے، اس لیے کسی کو حق نہیں، ٹھیک ہے، کہ انہیں حرام قرار دے، لیکن عورت کی زینت، زیب و زینت اور آرائش اور زیبائش کو اس کے خامند کے سامنے نمایاں ہونے کی اجازت دیتا ہے، ان کے سامنے جن کے دل میں سے جنسی ملان پیدا نہ ہو، اس نے حکم دیا ہوا ہے۔ دیکھیں اپنی زینت کو نمایاں نہ ہونے دیں بجز اپنے خامدوں کی، یا اپنے باپ کی، یا اپنے خسر کی، اپنے بیٹوں کی، یا اپنے خامد کے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں یا بھتیجوں یا بھانجوں کی، اپنی عورتوں یا جو اس وقت غلام اور لونڈیاں تھیں، انہوں گھروں کے اندر کام کاج کے لیے موجود ہوتے تھے، یہ
یہ مردوں میں سے ایسے ملازموں کی جس کے در بوڑھے ہو چکے ہوں کہ نکاح کی حالت نہ ہو، ایسے بچوں کو جو ابھی عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہے۔ یہ سورہ نساء میں 31ویں آیا ہے، اس لیے کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی و کامرانی کی زندگی بسر کرو اور تمہارے معاشرے کی صلاحیت بخش کوششیں جتنی بھی ہیں ثمر بار ہو جائیں۔ حتیٰ کہ بچوں اور غلاموں یعنی ملازموں کو متعلق بھی کہہ دیا کہ صبح تمہارے اٹھنے سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب آرام کر رہے ہو اور رات کے وقت اگر تمہارے کمرے میں آنا چاہیں تو اجازت لے کر آئیں۔ دیکھ رہے ہیں سورہ نور میں 58ویں آیت ہے۔ یہ آیت دیکھیں 24/31 میں کہا گیا ہے کہ اپنی زینت و زیبائش کو ان عورتوں کے سامنے بھی نمایاں نہ کرو جن کے متعلق پورا علم نہ ہو کہ وہ کیسی ہیں، اس لیے کہ بہت سی خرابیاں غیر عورتوں کے ذریعے پھیلتی ہیں۔ یہ تو ہوا نا، اب گھر سے باہر کیا ہے، یہ گھر کے اندر کا معاملہ بتا دی، اب گھر سے باہر آئی، دیکھیں عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں محبوس ہو محصور رکھنا سزا ہے، اس لیے ادھر ضرورت عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں کوئی حد نہیں۔ جب عورتیں باہر آئیں تو لا محالہ وہاں مرد بھی ہوں گے، لہٰذا عورتوں سے کچھ کہنے سے پہلے قرآن مردوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے دیکھو جہاں عورتیں پھریں گی یعنی گھورتے نہ پھرو، نگاہیں نیچے رکھو۔ سورہ نور میں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہو کہ معمولاً اپنی آنکھیں نیچی رکھ کر چلا کرے اور انہیں بے باک نہ ہونے دے، عفت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، عفت کی حفاظت مومن کی بنیادی خصوصیت ہے، اور مومن کو بھی کہا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آنکھیں جہاں دل کے پیغامات باہر پہنچاتی ہیں وہاں باہر کے پیغامات دل تک پہنچانے کا سبب یہی تو ہیں آنکھیں، اس لیے اس راستے کے پھاٹک بلا محابہ کھلے نہ رکھو، ذالک ازکی لہم، اس سے ان کی شرف انسانیت کی نشو و نما ہوگی۔ سمجھا دو اس حکم پر کہ میکینکلی نہیں چلنا ہے اس پر، بلکہ ہمیشہ اس پہ بلند مقصد پہ نظر رکھیں جن کی خاطر نگاہوں کی جو چوکیداری ہے بہت ضروری ہے۔ یاد رکھو اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے کہ تم محض میکان کی طور پر کیا کچھ کرتے ہو۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ 24ویں آیت ہے، 24ویں سورہ کی 30ویں آیت ہے۔ ان راستوں پر اس طرح پیرے بٹھا کر پھر عورتوں سے کہا اب تم باہر آ سکتی ہو، کس انداز سے؟ وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں کو بھی اپنی آنکھیں نیچے رکھیں، بے باک نہ ہونے دیں، اس طرح معاشرے میں تحفظ عفت کا دیکھیں التزام رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہاں تک کہ مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں حکم ہے، لیکن عورتوں کے لیے اس سے آگے کچھ اور بھی ضرورت، اس لیے کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وہ اپنی زینت اور آرائش کی نمائش نہ کریں بجز ان مقامات زینت کے جن کا ظاہر ہونا ناگزیر ہے۔ ان مقصد کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے ان کو؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، دیکھیں یہ 24ویں سورہ کی 31ویں آیت، اپنا سر کو چادر سینوں میں ڈال لیا کریں۔ دوسری جگہ بھی ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، ٹھیک ہے، یہ 33ویں سورہ کی 59ویں آیت، اپنا جلباب کو سمٹا کر قریب کر لیا کریں۔ جلباب جو کپڑا تھا جسے دوسری جگہ جاتے وقت اوپر سے پہن لیا جائے، اب ظاہر ہے خواہ سر کی چادر سینے پر ڈالی جائے یا خواہ اوپر سے جلباب، منہ چھپانے کا کوئی قرینہ نہیں۔ ویسے بھی اگر منہ چھپانا ضروری ہو تو کم از کم مردوں کی جو نگاہیں نیچے